جب ماننے پہ آتا ہے تو اپنے معبود کی بھی یوں مانتا ہے کہ حافظ الحدیث ابو ہریرہ نے التجا کی، خدا اللہ کے معبود میری پوری والدہ مشرکہ ہے، ابھی تک ایمان نہیں لائی، دعا کیجیے کہ اللہ اس کے دل و نگاہ کو اس کو ہدایت کے سنہرے سے معمور کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ روتے ہوئے آئے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے قدموں سے اٹھ کے گھر گیا تھا اور میری ماں نے جب پوچھا کہ کہاں رہے ہو، میں نے بتایا اللہ کے محبوب کے قدموں میں بیٹھا رہا ہوں، تو آپ کا نام سنتے ہی میری ماں اشتعال میں آ گئی، غصے میں آ گئی، اس نے مجھے مارا ہے، دھکے دے کے گھر سے نکال دیا ہے اور فیصلہ کن لہجے میں کہا ہے بیٹا دو راستوں میں سے ایک چن لو، ہمیشہ کے لیے میرا گھر چھوڑ دو یا آمنہ کے لال کا در چھوڑ دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو نے کیا فیصلہ کیا؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا اللہ کے رسول عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا، میں نے ماں سے کہہ دیا ہے ساری کائنات کو چھوڑ دوں گا لیکن رحمت عالم کے قدموں سے جدا ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو بس میری والدہ سخت ناراض ہو گئی ہے اور اب آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ اللہ کے حضور التجا کریں کہ میری بوڑھی والدہ موت سے پہلے ہدایت آشنا ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، میرے دادا میں سفارش کرتا ہوں کہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا کر۔ حضور کے ہاتھ اٹھے، ابو ہریرہ دوڑتا ہے گھر کی طرف، کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں بھاگتے ہو؟ کہنے لگا آقا دعا کر رہے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، پہلے میں پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا پہنچتی ہے۔ گھر میں جاتا ہے، دستک دیتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے من بالباب، کون ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ماں جی تیرا بیٹا پھر آیا ہے، دروازہ کھولیے، تیرے بوڑھے ہاتھوں میں مارنے کی طاقت ہے تو میرا سر ایک مرتبہ کھلا دے۔ ماں کہتی ہے بیٹا کچھ دیر بعد دروازہ کھلے گا، ذرا انتظار کرنا ہوگا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ماں کی آواز سن کر میرے ضمیر نے فیصلہ کر لیا کہ کملی والے کا تیر نشانے پہ لگ چکا ہے، اس لیے کہ میری والدہ کی آواز میں کفر کی تلخی نہیں، ایمان کی لذت کار فرما دی۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے غور سے دیکھا میری والدہ کے چہرے پر ایمان کا سورج طلوع ہو چکا تھا، اس کے سفید بالوں سے پانی کے قطرے تسبیح کے دانوں کی طرح گر رہے تھے۔ میں نے پوچھا ماں جی دروازہ کیوں دیر سے کھولا؟ کہنے لگی تیرے آنے سے کچھ دیر پہلے میرے جذبات پہ ضرب پڑی، میرے ضمیر پہ چوٹ لگی اور میں نے فیصلہ کیا وہ زندگی ملعون ہے جو آمنہ کے لال سے دور گزر رہی ہے۔ میں نے سوچا میرا بیٹا جوانی میں رشد و ہدایت کی منزل پا گیا، میں بڑھاپے میں شرک کے اندھیروں میں نے نہا کر اپنی جسم کی ارادت کو دھو ڈالیے، اب جلدی سے محبوب کبریا کے قدموں تک پہنچا دے تاکہ وہ توحید کے آب حیات سے میرے دل و نگاہ کو بھی صاف کر دے۔ یہ مانتا ہے اور جب نہیں مانتا تو یہی محبوب اور ڈرتا خدا بندہ میرا چچا مر رہا ہے لیکن ہدایت قبول نہیں کرتا، ایمان نہیں لاتا میری نبوت پر، تیری الوہیت پر، تو خدا بندہ کرم کر اسے توفیق دے لے۔ رب العالمین نے فرمایا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ او میرے محبوب ہدایت دینا آپ کے بس میں نہیں، یہ میرے اپنے اختیار کی بات ہے، اسے نہیں ملے گی ہدایت جسے آپ پسند کریں، ہدایت اسے ملے گی جسے میں پسند کروں۔ میرے عزیز دوستوں خدا کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اس لیے یہودیوں کا تصور بھی غیر فطری اور عیسائیوں کا تصور بھی غیر فطری۔